خداوند کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو کیونکہ وہی حمد و ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شکیل آپ کو پروگرام مثالی گھرانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے بہت برکت پا رہے ہیں، اور آپ کی گواہیاں جب ہمیں ملتی ہیں تو ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اور اکثر میں اور سمرا آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ پروگرام مثالی گھرانہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھرانوں پر خداوند کا برکت والا ہاتھ بڑھا رہے اور خداوند کی سلامتی آپ کے گھرانوں میں ٹھہری رہے، اور آپ کے گھرانے دن ب دن بابرکت ہوتے چلے جائیں، اور محبت کا جو میسج ہے وہ آپ کے گھرانوں میں جو ہے وہ فروغ پاتا چلا جائے۔ میں بتاتا چلا جاتا ہوں کہ آج بھی ایک بڑا خاص ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ میاں بیوی کے درمیان عزت اور تابع داری کا رشتہ۔ اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے خوبصورت کپل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور خداوند ان کو بہت برکت دے رکھی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بہت کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مختلف گرد و نواح میں خداوند کے محبت بھرے میسج کو یہ بانٹ رہے ہیں۔ اور ہمارے جو پہلے مہمان ہیں یہ تھیوس چرچ کے چیئرمین ہیں، اور اس وقت تھیوس جو چرچ ہے اس کی 4 برانچز جو ہیں پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور یہ تھیوس چرچ کے چیئرمین ہیں۔ بہت خوبصورت شخصیت ہیں اور ہمبل مین آف گاڈ ہیں، محترم جناب شمشیر گل صاحب۔ جی پاسٹر جی، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر جی، آپ نے مثالی گھرانہ کے پروگرام میں اور فیملی فار پاکستان میں مجھے ویلکم کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں مثالی سمجھ کے بلایا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خداوند برکت دے آپ کو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ سسٹر شیلا مریم موجود ہے، ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سسٹر جی، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا۔ جی سسٹر جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اچھا جی پاسٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ شادی کو کتنے سال ہو گئے اور زندگی کیسی گزری آپ کی؟ ہاں جی، خدا کا شکر ہے پاسٹر جی، 22واں سال جا رہے ہیں، اچھا، اور ہنسی خوشی 22 سال گزر کے پتہ نہیں چلا۔ جی جی، خدا کا شکر ہے، اور خداوند سے ڈرتے ہوئے ہم اس زندگی کو جی رہے ہیں۔ تھینکس گاڈ، خدا کا شکر ہو۔ بس زندگی میں خوشی ہونا تو 22 سال گزر جاتے ہیں ہاں جی، اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلیں جی، خداوند برکت دے۔ اچھا پاسٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس شوہر اور بیوی کے درمیان عزت اور تابع داری کے متعلق ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہاں جی، اس سے پہلے کہ میں بائبل کے حوالے سے بات کروں، جب ہم تابع داری کی بات کرتے ہیں نا تو مرد حضرات میں یہ بڑی بات معیوب سی نظر آتی ہے کہ عورت تو تابع داری کرے، مگر مرد تابع داری کیسے کرے؟ حالانکہ اسے تابع داری کو اگر ہم دوسرے جنرل سینس میں لے کر جائیں یا سمجھداری کی بات کریں تو گھرانہ چلتا ہی ایک دوسرے کی تابع داری سے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ تو ہوتا ہے، اور تندرستی کا اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں تابع داری کا رشتہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن بائبل اس کے بارے میں خاموش نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بدن کی مانند افسیوں کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عورت مرد کی تابع داری کر سکتی ہے تو مرد کو بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم وائس کی کتاب کا 4واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ افسوس اس پر جو اکیلا ہے، کیونکہ جب وہ گرتا ہے کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کے رکھے۔ اور خدا یہ سکھانا چاہتا ہے کہ 1 سے 2 بہتر، وہ بہتر اس لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہیں، اس لیے تو دونوں کو ایک دوسرے کی تابع داری میرے نظریے میں کرنی چاہیے، تبھی صحت مند گھرانہ جو ہے یا مثالی گھرانہ ہم بن سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بے شک دوسرے کے لیے وہ مددگار ہے، ایک گرے گا دوسرا اٹھائے گا، ایک بیماری میں ہے دوسرا اس کا خیال رکھے گا، تو مطلب یہ اسی طرح سے گھر جو ہے وہ چلتا ہے میاں بیوی کا۔ ٹھیک ہے، تو بائبل مقدس جو ہے وہ مزید کو اس کے لیے کوئی ریفرنس آپ دینا چاہیں گے میاں بیوی کی تابع داری کے تعلق سے؟ جی، میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر ضرور، کیونکہ ہم افسیوں کے خط کو ہی اس میں لیں گے، اور دوسری بات جب ہم پطرس کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک ایسی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کبھی خاندانوں میں چپکلش آتی ہے، پرابلم آتی ہے، ایک تو دعائیں رک جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو صحت کلامی جب نہیں ہوتی ایک دوسرے کے درمیان تو تابع داری بھی نہیں ہوتی۔ صحت کلامی میں تابع داری ہے جب ہم ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بات ہم عزت کی اور تابع داری کی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات میں ضرور عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ میاں بیوی کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عورتوں میں ہم سوچتے ہیں کہ عورتیں صرف مرد کی عزت کریں، تابع داری کریں، لیکن جبکہ بائبل مقدس مرد کو بھی یہ کہنے کے لیے کر رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ نازک ظرف ہے،
ऐसे ही तो मैं समझता हूँ जो नाजुक ज़र्फ़ की इज़्ज़त नहीं करता वो कम ज़र्फ़ है। सही। तो उसमें मर्दों को इस बात के लिए पूरे तौर पर जो है वो याद रखना चाहिए इन बातों को। और बाइबल ये सिखाती है 22वीं अध्याय लिखा है बीवियों शोहरों को, जैसे उन्होंने लिखा कि वो ताबेदारी करें, और 23वीं अध्याय क्योंकि शोहर बीवी का सर है। ठीक है, और आगे जाकर जब हम इसे पढ़ते हैं अपनी बेहतर सेहत करामी के लिए, तो 25वीं आयत कहती है कि ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी है। और एक बड़ा मजमून आगे शुरू होता है कि मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपनी जान दे दी है उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि औरतें जान तो नहीं मांगती कि उनके लिए मर जाएं या अपने आप को कुर्बान कर दें। हाँ, ये उनका तकाजा ज़रूर होता है कि अगर वो ताबेदारी कर रहे हैं तो प्यार की हकदार हैं कि मर्द उन्हें प्यार करें। मेरे नज़रिए में ये बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की कि आप देखिए यीशु मसीह ने तो मोहब्बत में कलीसिया के लिए जान दे दी, तो अभी शौहर और बीवी को भी ताबेदार रहना है जान देने तक। हालात कैसे भी क्यों ना हो, तो वो बेवफा ना निकले, ना शौहर ना बीवी शौहर से, ना शौहर बीवी से बेवफाई करे, बल्कि उन्हें जान देने तक जो है एक दूसरे के ताबे रहना उस रिश्ते में जिसमें वो बंध गए हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में। अब देखें जब वो कहीं पर भी एक दूसरे को धोखा देंगे तो यकीनन फिर वो ताबेदारी तो नहीं है। अब मैं भी शायद कहीं पर शौहर नहीं देख रहा, लेकिन खुदा देख रहा है, ठीक है। और शायद मैं भी कहीं पर हो सकता है बीवी नहीं देख रही और शौहर समझ रहा है कि शायद अभी मुझे यहाँ पे कोई नहीं देख रहा, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन खुदा देख रहा है कि मतलब ये कहाँ पर है और ये क्या कर रहा है। तो मुझे याद आता है बहुत पहले की बात है, एक शख्स मेरे पास आया पास्टर साहब, और शाम मेरे ख्याल में 4 बजे का टाइम होगा, तो उसे कॉल आई उसकी बीवी की, और मुझे कहता पास्टर साहब मेरी मिसेस से कहें मैं सुबह से लेके अब तक आपके साथ हूँ। तो मैंने कहा जी मैं क्यों कहूँ कि आप मेरे साथ हैं, तो आप तो मेरे पास आप आए हो। कहते नहीं अब कह देना। मैंने कहा मैं अभी कह दूँ? अब मसला ये है कि यकीनन वो अपनी बीवी को जो है वो चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था, ठीक है, ना जाने वो सुबह से किस जगह पे था और क्या कर रहा था। तो हम देखते हैं कि ये भी कोई ताबेदारी नहीं है। अगर आप अपनी बीवी को इस तरह से धोखा दे रहे हैं, कोई शौहर इस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि पास्टर साहब आज उनको इस बाइबल के हवाले से समझ लेना चाहिए कि जब यीशु मसीह कलीसिया के लिए जान देता है, तो एक शौहर को भी जान देने तक अपनी बीवी से, इस मियाँ बीवी का जो ताबेदारी का रिश्ता है, इसमें ताबेदारी से बंधे रहना, इस मोहब्बत के रिश्ते में बेवफाई नहीं करनी। हालात कैसे भी क्यों ना हो, उसे ताबे रहना है, उसे वफादार रहना। और मुझे यूसुफ का हवाला याद आ रहा है, जब जो कि मुल्क मिस्र का फिर हाकम भी बना, और जब उस पर आजमाइश आई तो हम देखते हैं कि वो तो अपना पराहन जो है और वो भागा है वहाँ से, ठीक है। और उस औरत ने यकीनन उसे कहा होगा यहाँ पे तुझे कोई नहीं देख रहा, तो और लेकिन वो जानता था कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, तो वहाँ उसने खुदावंद की ताबेदारी की है और वो उसने अपने ईमान को महफूज रखा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अशखास को, ऐसे जो शख्स हैं जो मतलब कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में ताबेदारी से बंधे नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो शायद बीवी को धोखा दे रहे हैं। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, और आपने बड़ी खूबसूरत बात अभी कर दी है। ये धोखाधड़ी जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और मैं समझता हूँ उस बात को भूल जाते हैं जब हम खुदा के हुजूर, खुदाम के सामने, जब हम चर्च में खड़े होते हैं या जो भी जगह सेलेक्ट की जाती है निकाह बांधने में, और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, वो तो जिस्मानी ना थे, लेकिन खुदा आसमान से देख रहा होता है, और खुदा को गवाह बनाकर बाइबल मुकद्दस को हाथ रख के ये कहते हैं कि जब तक मौत हमें जुदा न करे। जैसे आपने कहा कि जान देने तक, ठीक है, तो वादे तो हम कर लेते हैं। मैं समझता हूँ जब भी लोग अपनी बीवी को चीट कर रहे होते हैं ना, वो उस वादे की भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने खुदा को गवाह बनाया होता है, और वो बात जो है वो एक मिसाली घराने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि बात करें कि हमने मिसाल बनना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे दिल में खुदा ने एक बात डाली थी बहुत साल पहले, मैंने एक बात लोगों के साथ शेयर की कि क्या आप मिसालें दे देकर थके नहीं हैं, आइए मिसाल बन जाए। मिसालें देना बड़ा आसान, लेकिन मिसाल बनना बड़ा मुश्किल। और लिखने वाले ने खूब लिखा, पिछले दिनों भी हम गीत में सुन रहे थे कि वो कहता है कि बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तो सिर्फ मुंह से तो नहीं ना, हमें एक्शन करके बताना है। और जब भी कभी हम अपनी बीवी को धोखा दे रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ बीवी को धोखा नहीं दे रहे होते, हम कलाम को धोखा दे रहे होते। कलाम तो धोखा नहीं देता ना, तो खुदा को डायरेक्टली खुदा को चीट कर रहे होते हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से बीवी तोहफा मिली होती है। लिखा है कि बीवी तोहफा है,
تو ہم اپنے تحفے کی قدر ہی نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ ہوتا بھی کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ تو میں سمجھتا ایسے لوگوں کو میں یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی ان کے دل میں یہ بات ہے نا اپنی بیوی کو چیٹ کریں یا کسی اور طرح سے کسی اور اینگل میں جا کر وہ گناہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اس وعدے کو یاد کریں جو انہوں نے بائبل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بیوی کے ساتھ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز انہیں واپس لائے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا۔ اور دور حاضرہ میں بڑا ضروری ہے کہ جیسے کہ حالات دن بدن ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسے حالات بدل رہے ہیں اور چیلنجز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ اس طور سے بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تابع رہے، اور بیوی بھی اسی طرح سے، تو گھرانے میں پھر خدا کی برکت آئے گی۔ تو سمرا کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی پاسٹر صاحب، میں سسٹر جی سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو بیویاں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیے؟ جو بیویاں نافرمانی کرتی ہیں وہ اس گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی، اور برکت تب بھی آئے گی جب ہم فرما برداری سے اپنے شوہروں کی عزت کریں گے، اور ہم نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے۔ تو اگر ہماری زندگی میں ہی یہ کمیاں کمزوریاں ہیں تو پھر ہم دوسروں کو نہیں بتا سکتے۔ اور اسی طرح ہمارے گھر میں نافرمانی، یعنی کہ جیسے کہ بچے ہمارے دیکھتے ہیں، اگر ماں نافرمانی کر رہی ہے تو پھر اولاد بھی ویسا ہی کرے گی۔ اولاد کو ہم منع نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہ کریں، وہ بھی ایسا کرے گی اور ہم انہیں روک نہیں سکتے۔ اور اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں بلکہ فرمان برداری کریں۔ جی سسٹر جی، آپ نے بہت اچھا کہا کہ جب ماں نافرمانی کرتی ہے تو پھر آگے سے بچے بھی جب وہ بھی نافرمانی کرتے ہیں، تو کلام میں بھی لکھا کہ جیسی ماں ویسی ہی بیٹی۔ تو ہمیں جب اپنے شوہر کے تابع رہنا چاہیے۔ جب ہم امثال 14 باب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا کہ دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے برباد کر دیتی ہے۔ تو جو احمق عورت ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ لڑائی کا باعث بنتی ہے، پھر اپنے شوہر کی جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہوتی، وہ یہاں تک کہ اپنے شوہر سے بدتمیزی کرنے والی ہوتی ہے۔ تو جب ایک بیوی، ایک ماں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی تو پھر بچے بھی جو ہے اس کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ جب ہماری ماں ہی اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کری ہے تو ہم کیوں اپنے باپ کی رسپیکٹ کریں۔ تو پھر جب دنا عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے گھر کو جو ہے وہ سجاتی ہے، اس کو بڑے مطلب پیار سے اپنی فیملی کی وہ کیئر کرتی ہے، صرف فیملی کی نہیں، وہ مطلب اپنے شوہر کی کیئر کرتی ہے، بچوں کی کیئر کرتی ہے، وہ ہر چیز کا دھیان رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتی ہے کہ مطلب میرے گھر پہ کوئی کسی چیز کی بھی جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دیتی اپنے گھر پہ۔ تو جس سے جی خداوند آپ کو برکت دے۔ جی پاسٹر صاحب آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پاسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ بات ہو رہی ہے نافرمان بیوی کی، جی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیوی کی نافرمانی کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے؟ اب اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں شوہروں کے بارے میں، تو کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عورتوں کو زیادہ دکھ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی ایک کاز ہے ان کی نافرمانی کی۔ لیکن جب مرد اگر سروائیو کر رہا ہے، اچھے طریقے سے محبت کر رہا ہے، عورت کی طرف سے بارہا یہی نافرمانی کا اگر آنسر آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے پھر ایک بڑی گہرائی ہے، ہمیں جا کے نا پیچھے خاندان کو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اوور آل اپنی گرد و نواح میں کہ کون سی ایسی عورت ہے جو پہلے سے اس کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں جن سے کوئی سیکھ مل رہی ہے کسی کو۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں جو ہے وہ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر لینی چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس میں ایشو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں زیادہ تر نافرمانی کا جو سبب ہے، وہ بات پہلے میڈم نے بھی کی کہ ماں جو کہے کرے گی نا، بچے وہی سیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ مائیں، میں نہیں کہتا کہ ماؤں کو میں ڈائریکٹلی نہیں کہنا چاہتا کہ وہ مطلب وہی سرگنا وہی ہیں، نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے خیال میں بارش کی پہلی بوند وہ خود ہی بنتے ہیں، یعنی کہ بارود کی جو چنگاری ہے سب سے پہلی وہ گھر سے ہی ہے، باہر سے نہیں ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں بائبل مقدس سکھاتی ہے جب یسوع مسیح کی ہم اس کی بات کرتے ہیں کلوری کے مقام تک جانے کی، بے شک مسیح نے قربان ہونا ہی تھا، لیکن سبب کون بنا؟ باہر سے کوئی آیا تھا؟ نہیں، وہ شخص روزانہ رخسار چومتا تھا یسوع مسیح، وہ شخص۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمیں اچھی بری بات لینے کے لیے باہر جانا پڑے گا؟ نہیں، ہمیں گھر سے ساری چیزیں ملتی ہیں، تو ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں سیکھنا ہے دور حاضرہ کے مطابق، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، بائبل مقدس میں کوئی بھی بات پنہا نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک خیال بھی لکھا تھا کہ
ہاں تو وہ کرے جو تنہا ہے. ہاں جی ہاں نہیں پائی لوگوں نے. ہاں تو وہ کرے جو تنہا ہے. ہمارا سب کچھ تو مسیح میں پنہا ہے, ہمیں مشکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کے کلام میں ہر ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہو. ہماری رسائی نہیں ہے, یہ غلطی ہماری ہے, یہ ہمارے ساتھ کے لوگوں کی ہے. وہ اس بات کے اوپر پورا الیبریٹ نہیں کر پا رہے, کھول نہیں پا رہے, بتا نہیں پا رہے. وہ ہماری بھی تھوڑی سی غلطی اس میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نافرمانی میں سب سے بڑا کاز جو ہے نا اپنا گھر ہے, جس میں آپ لائق طور سے بائبل کے مطابق زندگی, مثالی زندگی نہیں بسر کر رہے, کیونکہ ہمارا مضمون کیا ہے, مثالی گھرانہ. تو مثالی گھرانہ ہم کیسے بنیں گے؟ ہماری بائبل مقدس مثال ہے دنیا میں, تو اس میں ہر ایک چیز کی بات ہے. اس میں چلے ہیں نا, ہم دنیا داری کی باتوں سے کیوں سیکھتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں ڈرامے راج کر رہے ہیں, جہاں پہ ساس بہو سے لڑ رہی ہے اور بہو ساس سے لڑ رہی ہے, اور جو ماڈرن دور کی عورت ہے وہ اپنے مرد کو نام بلانا پسند کرتی. ایشو نہیں ہے اس میں, مجھے تو کم از کم نہیں ہے. اگر عزت میں وہ نام لے تو کوئی ایشو نہیں, لیکن اگر نہ لینا چاہے تو کلام یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو خداوند بلائے. اما سارا تو باپ ابراہیم کو کیا کہتی تھی کہ میرے خداوند. تو نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے گھر, ہم جو سکھائیں گے بچیاں وہ لے کر جائیں. اگر ہماری بچیاں کل کو جا کر لوگوں کے گھروں میں اگر بدتمیزی کریں گی, اپنی عورت کی عزت نہیں کریں گی, تو اس کا مطلب ہے یہ میری عزت نہیں کر رہی تھی, اس لیے ہماری بچی, میری 6 بیٹیاں ہیں تو 6 گھر بسائیں گی جا کے لوگوں کا. تو جو ماں سے سیکھ کر جائیں گی نا, وہ انہوں نے جا کر کریں. بالکل ایسے ہی. ابھی میں اس لیے کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں نے اپنے ہی گھر کو ٹارگٹ کر لیا کہ اگر کل کو کوئی بے عزتی ہماری ہوتی ہے تو اس کا موجب یہ ہے. اور تو یہ ہے نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ, میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری دعا ہے, دعا ہم نہیں کر رہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بات ہم کلام کے مطابق نہیں چل رہے, جس کا مطلب ہے ہماری دعائیں جب رک جائیں گی تو ہماری تابع داری خراب ہے. فرما برداری کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ فرما برداری جس کی ہمیں صحیح طور سے کرنی ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کی فرما برداری کرنا سکھائے. تو جب ہم خدا کی نہیں کر رہے تو پھر ہم ایک دوسرے کی بھی نہیں کر سکتے. جی پاسٹر جی, بہت اچھی باتیں ابھی آپ نے کی ہیں, اور بے شک ماں کا بہت کردار ہوتا ہے بیٹی کا گھر بسانے میں. اور اگر ماں دعا کرنے والی ہے, ماں خود اپنے شوہر کی عزت کر رہی ہے, تو بیٹی بھی یقیناً پھر آگے جا کے اپنے شوہر کی بھی عزت کرے گی, اور آگے بھی پورے گھر کو بنا کے رکھنے میں پوری اس کی کوشش ہوگی میں اپنے گھر کو بنا کے رکھوں. اور جیسے ابھی بائبل مقدس میں سے یہ مثال 14 باب کی پہلی آیت بھی ابھی ہم سمرا پڑھ رہی تھی کہ دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے. تو اب دنائی تو اس نے اپنی ماں سے سیکھنی ہے, کیونکہ ماں ہر بچے کی پہلی درس کا پہلا سکول ہے. تو جب وہ پیچھے سے پڑھ کے آئی ہوگی تو وہی آگے بھی اس نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو بے شک ٹارگٹ تو کسی کو نہیں کر رہے ہم, لیکن جو ریالٹی ہے, جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بیان کر ررہے ہیں. اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے جیسی ماں ویسی بیٹی. تو ماں اگر اچھی پرورش کرے گی تو بیٹی جو ہے ویسی ہی بنتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت لڑتا ہے, تو میں بہت تنگ ہوں, اور مجھے ماں کچھ ایسا دے کہ میرا شوہر مر جائے. اب اس کی ماں نے جو ہے اسے کہا تو ادھر بیٹھ, میں تیرے لیے کچھ لے کر آتی ہوں. کچھ دیر گزری تو اس کی ماں کسی کاغذ میں کچھ لپیٹ کے تو لے کر آئی اور کہتی ہے یہ لے جا, تو اس میں زہر ہے, اور زہر وہ والا ہے کہ جو مطلب آہستہ آہستہ اثر کرے گا. اگر ایک دم تیرا شوہر مر گیا تو الزام تیرے پہ آئے گا. تو یہ وہ میں نے تجھے زہر دیا ہے کہ تو روزانہ کھانے میں ملا کے دینا اپنے شوہر کو. تو یہ مہینہ 1.5 مہینے میں آخر یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ اندر سے اندر ختم ہوتا جائے گا, اور 1.5-2 مہینے میں یہ مر جائے گا. تو اس کو لے جا, تیرے پہ کوئی جو ہے نا وہ بھی نہیں آئے گا, الزام بھی نہیں آئے گا. پر شرط یہ ہے کہ اگر تو نے یہ کھلانا ہے اس کو, تو تجھے جب تک یہ کھلا رہی ہے زہر اس کو, تجھے اس کی عزت کرنی ہوگی, اس کا خیال رکھنا ہوگا, تاکہ کل کو جب وہ مرے تو تیرے پہ الزام نہ آئے, پتہ چلے کہ تو بہت اچھی تھی. تو جب بھی تیرا شوہر تجھ سے لڑے تو نے اپنا منہ بند رکھنا ہے, تو نے اس کا خیال کرنا ہے, تو نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے, اس کی بیٹی نے کہا اپنی ماں سے کہ اماں ٹھیک ہے, میں اپنے شوہر کی عزت کروں گی اور میں اس کا خیال رکھوں گی, اور تاکہ لوگوں کو کل کو میرے پہ شک نہ ہو. خیر مطلب 1.5 مہینہ وہ روزانہ اپنے شوہر کو کھانے میں وہ جو دیا تھا اس کی ماں نے وہ گھول کے تو کھلاتی رہی اپنے شوہر کو. جب اس کا شوہر کبھی کبھار اس سے لڑتا, وہ اپنا منہ بند رکھتی, وہ اس سے لڑتی نہیں تھی, اس کو جواب نہیں دیتی تھی. 1.5 مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے شوہر نے لڑنا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ اب یہ جواباً
बोलती जो नहीं थी, ये उसकी इज्जत करने लगी थी, उसका ख्याल करने लगी थी। और अब वो उसने देखा कि अब मैं लड़ता हूँ तो ये बोलती कोई नहीं, एक गाली कोई नहीं करती, ये तो चंगी हो गई है। तो अब जब उसने देखा मेरी बीवी बदल गया तो वो भी बदल गया। अब 1.5 महीने के बाद वो बेटी बड़ी टेंशन में अपनी माँ के पास है, आकर कहती है अम्मा मतलब मेरा शोर तो बदल गया है, वो तो चंगा ही बड़ा हो गया, वो तो मेरे नाल लड़दा भी कोई नहीं, ते रोजाना मेरे हाथ तो कुछ ना कुछ लेके भी आंदा है, जो मुझे पसंद है वही फ्रूट लेकर आता है, वही चीज़ें घर में लेकर आता है, इवन शॉपिंग भी करवाता है। वो तो चेंज हो गया और मैं बहुत टेंशन में हूँ कि मैं तो उसको 1.5 महीने से वो जहर खिला रही थी जो आपने मुझे दिया था, तो अगर मेरा शोहर मर गया तो ये तो अब ठीक नहीं होगा, तो मुझे इसका कोई हल जो है वो बताएं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। क्या इसका कोई हल है कि मैं अपने शोहर को बचा लूँ? मैंने तो 1.5 महीने से उसे जहर दे रही हूँ। उसकी माँ ने कहा वो जहर दूर कोई नहीं सी, और मैं तो तेन पता अंदर कितने नमक भाग देता है मैंने तुझे कागज में ना वो नमक डाल के दिया था कि थोड़ा जा मिला दी, तो मतलब अपना जरा तू खुमांदी नहीं, और तुझे मैंने कहा था तूने उसकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, जब तुझसे वो गुस्से में बोले तूने मुंह बंद रखना है। तो देखिए तुझे मैंने इसलिए कहा था कि जब कभी घर में कोई मसला मसाइल हो, जब एक बंदा खामोश रहता है ना तो दूसरे बंदे का गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। देख तूने खामोश रहना शुरू किया, तूने चुप रहना शुरू किया, तो तेरा शोर जो है वो भी खुद ब खुद बदल गया, और देख उसकी भी वो भी चेंज होगा, वो भी तेरी रिस्पेक्ट करना शुरू हो गया। तो देखिए पासा मैं समझता हूँ ये एक बड़ा एक अच्छा सलूशन है घरों के अंदर कि माँ अगर बेटी की इस तरह से इस्लाह करे, अगर वो अपने घर से लड़के आ जाती है तो माँ उसकी इस्लाह करके बेटा नहीं तो इस तरह से अपने घर को मैनेज कर, तो मेरे ख्याल में शोहर बदल सकता है, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, इवन बेटी का घर भी आबाद हो जाएगा। और बेशक माँ का बड़ा हाथ होता है बेटी का घर आबाद करने में, खुदा बहुत बरकत दे। सो नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक अच्छी बीवी कैसी होती है? जी सिस्टर जी, हम आज कलाम तस्मे से सीखेंगे इमसाल की किताब में। उधर वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है इमसाल 31 बाप उसकी 11 आयत में कि उसके शोहर को उस पर एतमाद होना चाहिए। यानी कि अगर हम 31 बाप पूरा पढ़ लें तो उसमें यानी कि अच्छी बीवी की खूबियाँ पूरे तौर पर हमें नज़र आती हैं कि वो अपने शोहर की किस तरह इज़्ज़त करती है, यानी कि उसके हर चीज़ का, लिबास का, यानी कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जब बैठती है तो उसके शोहर को यानी कि वाइट कपड़ों में, पोशाक के बारे में भी लिखा हुआ है इमसाल में, सारी चीज़ें। यानी कि वो रात को ही उठ जाती है अपने शोहर की मदद के लिए। अच्छी बीवी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने शोहर के लिए, यानी कि ये तमाम बातें जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हुई हैं 31 बाप में, उसमें पूरे तौर पर अपने आप को। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे कि अभी एतमाद की बात हो रही है, तो देखिए जब बीवी शोहर को जब अपनी बीवी पे एतमाद है तो फिर वो उसके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचने देगी। नहीं, ऐसा कभी तो नहीं मतलब देखिए कि वो यहाँ तक कि वो फजूल खर्च नहीं होगी, ऐसा ही कि मतलब वो हर चीज़ का ध्यान रखेगी। अगर उसके हस्बैंड की मतलब तनख्वाह जो है वो कम भी है, वो उसमें भी गुजारा करेगी। तो अक्सर हमारे देखने में आया कि ज़्यादातर जो मतलब बीवियाँ वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती। वो कहते हैं कि अगर शोहर के पास पैसे हैं या नहीं है, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जितनी भी तमाम ज़रूरतें वो पूरे होनी चाहिए। तो वाकई ही इमसाल 31 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वाकई बीवी की जो वो खूबियाँ हैं सारी वो डिटेल में लिखी हैं। तो जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं पास्टर साहब से पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी बीवी की खूबियों की बात हो रही है, तो शोहर के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? जी हाँ जी, शोहर के अंदर भी बड़ी खूबियाँ होनी चाहिए अच्छा शोहर होने के लिए, और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे पहले तो सबसे पहले उसे लविंग होना चाहिए। जी जो बात बड़ी कमी है ना हमारे दौरे हाजरा में, हमारा जो मुआशरा है ना, ये बड़ा अजीब लगता है कि वो मर्द बाहर से आके अपनी औरत को आई लव यू कह दे, तो बड़ी बुरी लगती है बात। मैं ये समझता हूँ ये ज़िंदगी में होना चाहिए। अच्छा, मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को मायूब लगता है तो लगे,
صحیح. ٹھیک ہے. جو اصل میں بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ عورت مرد کو محبت کرنے کے لیے دی, جی جی ایسے دی گئی ہے نا, ایسے ہی ایسے. ایسے ہی. کیونکہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی. ہاں جی اب جس کی ضرورت محسوس آپ کرتے ہیں آپ اس سے پیار کرتے ہیں, ایسے ہی. تو پیار کا اظہار کرنے میں کیا ایشو ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. میں نے ایک اور بھی بڑی غلطی دیکھی ہے, بندہ باہر سے آیا 2 ماہ کے بعد, وہ سب کو مل رہا ہے لیکن جسے اسے ملنا اسے نہیں مل رہا, جسے اسے ملنا چاہیے نا, آتے ساتھ جسے اسے حق کرنا چاہیے. مطلب کیا اس میں ایشو کیا ہے؟ ہاں جی, میاں بیوی ہے. میاں بیوی ہے نا, جی جی بالکل. کوئی ایشو نہیں ہے. اگر نہیں آپ کرنا چاہتے ٹھیک ہے, آپ محبت سے کہہ تو سکتے ہیں نا کہ بھائی میں, یا بیوی آتے ساتھ اسے ویلکم کرے جی بالکل. جیسے بھی اس کا دل کرتا ہے. پچھلے سال ایسا ہوا کہ ہمارے پاس ایک خاندان تھا, امریکہ سے ایک جوڑا تھا ہمارے پاس, کافی اولڈ تھے, وہ 60+ تھے دونوں. تو جو پادری صاحب تھے ان کی نا طبیعت خراب ہو گئی, تو چونکہ وہ ویمن سیمینار ہو رہا تھا تو ہم بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. عورتیں تھیں ہمارے چرچ میں ساری, تو وہ پادری صاحب کی جو مسز تھی وہ بیان کر رہی تھی, اپنی ٹیسٹمنی شیئر کر رہی تھی. تو پادری صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے نا بیمار ہونے کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو رہے تھے. جو ہی انہوں نے وہ وقفہ آیا نا, جو ہی انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ابھی ہم تھوڑا سا ریسٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے ٹی بریک آ گئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نا بیگ میں سے ایک چپ اسٹک ہوتی ہے وہ نکالی, اور وہ جا کے اپنے ہسبینڈ کے ہونٹوں پہ لگانے لگی, اور عورتیں کہہ رہی دیکھو وہ کیا کر رہی ہے. مطلب احساس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں بیماری کی وجہ سے, پانی پلانے چلی گئی. تو ہمارے لیے وہ بڑی, ہمیں تو مایوب لگ رہی تھی اس وقت ان لوگوں کے بہاف پر, لیکن میں نے پھر اس وہاں پر جا کر تھوڑا سا مجھے میرے دل کو وہ ہارٹ ٹچنگ بات, میں نے لوگوں کو کہا دیکھیں کتنی محبت ہے, 60 سال سے اوپر ان کی عمر ہے, بچوں کی شادیاں انہوں نے کر دی ہوئی ہیں. تو ابھی بھی ان کے اندر وہ جذبہ ہے کہ محبت کا اظہار وہ کرے, انہیں کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ ڈر خدا نے جب باندھ دیے تو ڈر اسی میں ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی. کون سا گناہ کر رہے ہیں آپ؟ اور میں سمجھتا ہوں جب عزت ہے ایک دوسرے کے لیے, تابع داری ہے, تو پھر آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی فکر رکھتے ہیں, اور یہی مطلب ایک مثالی گھرانہ اسی ہم کہتے ہیں. یہ فکر کی بات ہے, اور یہی مثالی میاں بیوی بھی ہے. بالکل, بہت شکریہ عباس صاحب, بہت اچھا لگا, بڑی اچھی باتیں آج آپ سے ہم نے سیکھی. اور سسٹر جی آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, آپ سے بھی بہت ہم نے اچھی باتیں سیکھی, اور ہماری دعا ہے خداوند آپ کپل کو یوں ہی اپنی برکتوں میں چھپائے رکھے, اور خداوند اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا رہے. بہت شکریہ عباس جی, بہت شکریہ سسٹر جی, تھینک یو ویری مچ. سو ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی, اور آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ میاں بیوی کے درمیان عزت اور تابع داری کا جو رشتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس شوہر اور بیوی کے درمیان عزت اور تابع داری کے متعلق ہمیں کیا بتاتی ہے. پھر اس کے ساتھ بیوی کو شوہر کی عزت کرنی چاہیے, تو کیا شوہر کو بھی بیوی کی عزت کرنی چاہیے. بائبل مقدس میں سے ہم نے یہ بھی جانا, اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ جو بیویاں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے متعلق بائبل مقدس کیا بتاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, کیوں وہ نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہر کی, اور ایک اچھی بیوی جو ہے اسے کیسا ہونا چاہیے, اور شوہر کے اندر جو اچھا شوہر ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. بہت سی باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں. خدا ان کے لوگوں, مجھے بائبل مقدس کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. اگر آپ پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 7 آیت پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ واقفیت ملے گی کہ بے شک میاں بیوی جو ہیں ان کی دعائیں رک جاتی ہیں. کب رک جاتی ہیں؟ جب وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. تو اسپیشلی وہ جوڑے جن کی اولاد نہیں ہو رہی, آپ کی دعائیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کریں. خداوند آپ کو اولاد جیسی برکت سے نوازے گا. آپ کے بہت سے رکے ہوئے کام یسوع کے نام سے ہو جائیں گے. آج سے ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں, جو ان سے باتیں آپ نے سیکھی, جو بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی, ضرور جو فون نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیے گا. اور اس کے علاوہ کوئی خاص ٹاپک جس پہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, جو آپ کے گھر کی ضرورت ہے. اس پہ ہم پراپر ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور ایک بابرکت اور مثالی گھرانہ بن سکیں. اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں, مثالی باپ. یہ خدا کے خادم بردر گریگری سلیٹن کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور اس کو شائع کیا ہے فیملیز فار پاکستان نے. آپ اسکرین پہ نمبرز دیکھ رہے ہیں, آپ رابطہ کریں, اس کتاب کو لیں, پڑھیں, اور یہ کتاب بھی ایک مثالی گھرانہ بننے میں آپ کی مددگار ہوگی.
گاڈ بلیس یو. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی آپ کی ٹیسٹمنی ہو اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد, آپ کے گھر میں کوئی تبدیلی آئی ہو, واٹس اپ نمبر بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا ویڈیو کلپ گواہی ریکارڈ کر کے آپ سینڈ کریں. ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کی گواہی سن کر. گاڈ بلیس یو. اپنا خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرش کی آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہے پروگرام مثالی گھرانہ اونلی آن آئزک ٹی وی.